بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز باکس کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی۔ ناظرین، آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ پوری دنیا سمیت پاکستان بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور تمام ملک جو ہے اس سے افیکٹو ہیں، لیکن پاکستان پہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہاں پر الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے جو لوگ موجود ہیں، 5 ٹائم وضو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر کرونا وائرس کے جو وار ہیں وہ اتنے ہیوی نہیں ہوتے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہیں۔ ناظرین، میں اس وقت راولپنڈی کے ایک نجی کالج میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ کالج کے پرنسپل سید محمد شاہد علی جو ہے وہ موجود ہیں، ان کے ساتھ ابو بکر صاحب موجود ہیں۔ تو آج جو میں پروگرام کر رہا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ جو بچوں کی تعلیم ہے، اسکول کالجز کو دوبارہ بند کرنے کی افواہیں تھیں، وہ بڑی تیزی سے پھیلائی جا رہی تھی، اور اسٹوڈنٹ اس میں بڑے خوش تھے کہ یا اللہ یہ چیز سچ ہو، لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کا جو تعلیمی سفر ہے وہ نہیں رکنا چاہیے۔ گزشتہ 6 ماہ سے جو تعلیم کا نقصان ہو چکا ہے، شاید اس کا ازالہ ممکن نہیں، لیکن اب چونکہ جو فیڈرل منسٹر ہیں شفقت محمود، اور جو صوبائی منسٹر ہیں مراد راس، ان سمیت ایم سی او سی میں جو اجلاس ہوا تھا اسد عمر کی زیر صدارت، تو اس میں کہا گیا تھا کہ اسکولوں کو فوری طور پر بند کر دیں، سردیوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ 16 نومبر سے 15 جنوری تک دے دیں۔ تو یہ سردیوں کی چھٹیاں ان کو آپ اناؤنس کریں، لیکن جو سلیبس ہے وہ کیسے ریکور ہوگا، وہ کون ریکور کرائے گا، آگے میرٹ کا کیا حال ہوگا؟ یہی بچے جو کالجز سے جب یونیورسٹی کی طرف منہ کریں گے تو یونیورسٹی والے کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانیں گے کہ وہ میرٹ پہ بیلیو کرتے ہیں۔ تو جب یہ میرٹ وہاں نہیں دے سکیں گے تو پھر آنے والی قوم جو ہے وہ شاید جاہل ہی رہ جائے، اور یہ کرونا وائرس جو ہے اس کو پھر صدیاں ہماری قوم بھگتتی رہے گی۔ اسی حوالے سے جو ہے سید محمد شاہد علی صاحب سے بات چیت کا آغاز کرتا ہوں۔ شاہ صاحب، کیا کہیں گے، یہ جو تدریسی عمل ہے یہ ایک ظلم ہے ان بچوں کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، کہ اگر انسٹیٹیوٹ بند کر دیے جائیں گے تو ہاؤ ٹو گیٹ ہی دا نالج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشمی صاحب، بڑا شکریہ آپ کا کہ آپ کے توسط سے لوگوں تک ہماری آواز یا اعلیٰ کام تک ہماری آواز پہنچ جاتی ہے، کیونکہ ایک فیس ہم گزار چکے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے۔ جو پہلا فیس تھا اس کا 21 مارچ سے جو لاک ڈاؤن ہمارے پاس آیا تھا، اس میں ایک بہت بڑا نقصان ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ اس نقصان میں بہت ساری چیزیں دیکھیں، ایک تو اگر بیسک نقصان میں بتاؤں، ایک تو کالجز یا اسکول بہت سارے بند ہوئے، آپ کے نالج میں ہو گئے، بہت سارے اسکول کالجز بند ہو گئے۔ اس کی بہت ساری ریزنس تھی، بلکہ میں نے یہاں تک بھی سنا تھا، اب مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں، کہ 6 روڈ کے کسی ایک اسکول کالج کے نجی اسکول کالج کے مالک نے خودکشی بھی کر لی۔ یعنی یہاں تک کی بھی چیزیں، ظاہر ہے نقصان ہوا، کیونکہ گورنمنٹ نے اس میں کچھ چیز ایسی اسکول کمپنسیشن نہیں دی اسکول کالج کے حوالے سے نا، جو ہم کر پاتے۔ پھر جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تو اس کے بعد ہم نے کوشش بھی کی کہ اچھا ایک ایس ایس سی ایجوکیشن سسٹم کے پلیٹ فارم سے ہم کام کر رہے ہیں، ہارورڈ کالج کے نام سے، تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم ایک اچھا آن لائن سسٹم پرووائڈ کر سکیں، مگر اس کے پرووائڈ کرنے کے باوجود بھی جب بچہ ہمارے پاس آیا تو بالکل بلینک تھا، اور بہت ساری ایسے معاملات سے گزر کے آئے ہوئے تھے کہ پیرنٹس بھی پریشان تھے، ہم بھی پریشان تھے کہ بچہ بالکل راہ راست پہ آ رہے ہی نہیں ہے۔ کوئی پیرنٹس آگے بتاتا تھا کہ پوری رات موبائل یوز کرتا ہے، کوئی پیرنٹس بتاتا تھا کہ پب جی گیم کھیل رہا ہے، کوئی پیرنٹس کوئی اور گیم بتا رہا ہے کہ آپ سے توجہ دیں۔ بہرحال کوشش کر کے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے ان کو ایک راہ راست پہ لانے میں کامیاب ہو بھی گئے۔ پھر سلیبس بھی کچھ ریڈیوس ہوا، مگر جو ریڈیوس سلیبس ہے وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس میں اگر ہم کہا جائے کہ یار کوئی بہت بڑا احسان تھا ہمارے پہ، وہ بھی اتنے ٹاپکس ریڈیوس ہوئے جو عام روٹین میں شاید بچہ شاید خود بھی چھوڑ ہی دیتا ہے، بہت زیادہ ایسا اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ پھر اس کو کور کرانے کے لیے بھی ٹائم نہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا 3 ڈیز ہاف بچے ہیں، 3 ڈیز ہاف بچے ہیں، اس کی وجہ سے اسٹاف پہ بھی برڈن تھوڑا سا زیادہ پڑ گیا۔ پر ان ساری چیزوں کو ہم نے افورڈ کیا کہ چلیں، ہم نے کرنا ہے کام گورنمنٹ کے مطابق، جو بھی گورنمنٹ چاہ رہی ہے ہم اس کے مطابق چلنا چاہیے، ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ مگر جب دوبارہ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ 16 نومبر سے ونٹر ویکیشن دے رہے ہیں، جو کہ گورنمنٹ کے اپنے احکامات تھے، اور وفاقی وزیر تعلیم کے بھی اپنے احکامات تھے کہ ہم ونٹر ویکیشن بالکل نہیں دیں گے، نہ انٹرسٹڈ ہیں اس میں، لاسٹ میٹنگ میں بھی انہوں نے کہا۔ پھر ظاہر ہے جب یہ باتیں آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر آنے سے پہلے ہی مطلب ابھی جب سے یہ آنا شروع ہوئی ہے، کالجز کی اسٹرینتھ اور کم ہو چکی ہے، اسکولوں کی اسٹرینتھ اور کم ہو چکی ہے، لوگوں کے ذہن میں پہلے سے آ گیا، پیرنٹس کے ذہن میں پہلے سے آ گیا یار شاید لاک ڈاؤن لگ رہا ہے، شاید کوئی چھٹیاں ہونے والی ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔
اگر یہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں 2 مہینے کے لیے، 2 اڑائی 3 مہینے کے لیے، تو ایگزام تو پھر بھی کروانے ہیں. ابھی ان کے پاس کوئی پچھلا بیک گراؤنڈ نہیں ہے ایگزام کے لیے کہ یا کوئی سیکنڈری کے مارکس دے دیں گے یا فرسٹ ایئر کی بیس پہ یا میٹرک کی بیس پہ کوئی اس بیس پہ کوئی مارکس دے سکتے ہیں. کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. جب آپ کے پاس ایسا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس پیپر بھی نہیں، آپ نے ایگزام لینے 3 مہینے بعد اگر آپ سیشن کو لیٹ بھی کرتے ہیں تو پھر بھی نقصان ہے. اگر آپ سیشن لیٹ کرتے ہیں تو انٹری ٹیسٹ اور بہت سارے معاملات سارے ڈسٹرب ہو جائیں گے. بچہ شاید پلیٹ فارم میں دوبارہ واپس نہ آ سکے جس پٹری سے بچے کو ہم نے چڑھایا ہے. اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ تاکہ تدریسی عمل ہمارا متاثر نہ ہو اور یہ سلسلہ چلتا رہے. اور ہمارا خیال ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے کورونا SOPs پہ عمل بھی کر رہے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ ہماری بات ضرور سنے گی. ناظرین، جیسے کہ دوران کوریج میں نے اور سید محمد شاہد علی صاحب نے اپنا ماسک اتار کے رکھا ہوا ہے، چونکہ کچھ ایسے ہمارے دوست ہوتے ہیں جب وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے سکرات اور ارسطو بھی بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اینکر نے جو ہے وہ ماسک نہیں پہنا، تو یہ ماسک میں نے بھی پہنا ہوا ہے، جو پرنسپل صاحب ہیں ان کا ماسک بھی ہے، اور کوائٹ ینگ جو اس وقت اس نیشن کو لیڈ کر رہے ہیں ابو بکر صاحب میرے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں. یہ اپنا تعارف خود کرائیں گے، اور اسی کالج میں یہ الحمدللہ بڑے ہونہار قسم کے لیکچرر ہیں. اسی حوالے سے میں ان سے بات کروں گا کرونا وائرس کے حساب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت تعلیم کا حرج ہو رہا ہے اسی ٹاپک میں بات کروں گا. ٹاپک میرا یہی ہے. میں ابو بکر صاحب کی طرف چلتا ہوں. ابو بکر صاحب اپنا تعارف خود کرائیں گے. جی ابو بکر صاحب. السلام علیکم. تھینک یو ہاشمی صاحب. کووڈ-19 تو ایک بڑھ لی گئی ہے اس کے اندر نا. اگر آپ پریویس سیناریو کو دیکھیں تو 2 نقصانات ہوئے ہیں. فنانس کا تو نقصان ہوا ہی ہوا نا. جو سب سے بڑا نقصان تھا وہ ایجوکیشن کا نقصان تھا. بے شمار کالج، ایون کی یونیورسٹی کی بات کریں تو آن لائن پروجیکٹ شروع کیا. آن لائن پروجیکٹ شروع ہونے کے باوجود گھر کے اندر انٹرنیٹ کی فیسلٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی. ایون کہ بے شمار بڑی بڑی یونیورسٹی، لمس کو دیکھ لیں، جکی کو دیکھ لیں، پنجاب نسٹ کو دیکھ لیں، تو اس قسم کی فروٹفل ایجوکیشن نہیں دی جا سکی نہ کہ اتنا کامیاب تھا. لیکن چلیں یونیورسٹی لیول کے تک تو یہ بات پھر کافی حد تک 60 to 70% شاید امپلیمنٹ ہو گئی ہو. لیکن وین وی آر موونگ ٹوورڈ اسکول لیول تو وہاں تو بہت مسائل درپیش ہیں. انٹرنیٹ ایک اچھی چیز ہے، بچہ اس کا کیسے اچھا استعمال کرے وہ نہیں ہو سکا پاسبل پیرنٹس کے ساتھ. والدین بڑے پریشان رہے ہمارے پاس آ کے یار کہ ہم نے تو موبائل لے لیا اوکے سوکے، بچوں کو دے بھی دیا، اب واپس کیسے لیں. بچہ باغی ہونا شروع ہو گیا. یہ میرا خیال ہے یہ معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا آنے والے وقتوں میں نا. بے شک کووڈ-19 ایک بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن جو یہ ایک بم بن جائیں گے نا بچے آنے والے وقتوں میں، یہ زیادہ خطرناک ہوں گے. یہ معاشرے کے لیے خطرناک ہوں گے. آج میں صبح کلاس میں تھا، بڑا ڈس اپوائنٹ تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کریں بچوں کے ساتھ کہ اب بچہ ہمارے اس طرح کی ہماری بات مان نہیں پا رہا. پہلے ٹیچر ایک بچے کے ساتھ ڈرامہ کریٹ کرتا تھا، بچہ اس ڈرامے کے اندر آ جاتا تھا اور ٹیچر کی بات مانتا تھا. اب تو لگتا ہے کہ اتنے ہوشیار ہو چکے ہیں. اب 3 مہینے بعد، مجھے 9 سال ہو گئے ایجوکیشن فیلڈ کے اندر، یونیورسٹی میں پڑھایا، کالج میں پڑھایا، تو میں نے اس قسم کے ماحول کبھی بھی نہیں دیکھا. تو آج میں بڑا ڈس اپوائنٹ تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کریں کہ بچے کو واپس اپنے ٹریک پہ لے کے آئیں. خدا نہ خواستہ پھر بند ہو جائے گا. فنانس کا لاس تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ایجوکیشن کا لاس میں کل شاید سب سے کہہ رہا تھا کہ اس پوری صدی کی بات کر رہا ہوں، اس پوری نسل کی بات کر رہا ہوں. یہ نسل دوبارہ سیدھی نہیں ہو پائے گی اگر دوبارہ ہم نے اس کو 1 سال کے لیے بین کر دیا تو بڑے مشکلات ہوں گے. میں تو تھینک یو سر. ابو بکر صاحب کی آپ نے بات چیز سنی، شاہد صاحب کی آپ نے بات سنی. یہ جو ایجوکیشن کا گیپ ہے یہ کسی صورت میں بھی ہمیں فل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، چونکہ بچے جو ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ہی اب یہ بن چکا ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ سب جھوٹ ہو اور یہ انسٹیٹیوٹ بند رہیں اور وہ انجوائے کرتے رہیں. اگر یہی حال رہا تو پھر ہم کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. یقیناً یہ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان، حکومت کے باقی جو نمائندے ہیں ان سمیت جو ریاست مدینہ کے حکمران ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس قوم کو جاہل رکھنا ہے یا پھر دوسرے اقوام عالم کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو یہ دیدہ ور پیدا نہیں ہونے دے رہے، اس کو وہ اس کی موت کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں. یقیناً اس قوم کو اس وقت ایجوکیشن کی سخت ضرورت ہے. اچھے اساتذہ
جو ہے وہ موجود ہیں الحمدللہ، بڑے بڑے تجربہ کار جو اس ملک کا درد رکھتے ہیں، اس قوم کا درد رکھتے ہیں، ان سٹوڈنٹس کا درد رکھتے ہیں، اور انسٹیٹیوشن کی بقا اسی میں ہی ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن چلتے رہیں اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی تعلیم حاصل کرتے رہیں، اور ملک پاکستان کو تو قیامت کی سحر تک زندہ رہنا ہے۔ یہ وعدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ یہ ملک پاکستان جو ہے انشاءاللہ قیامت کی سحر تک زندہ رہے گا، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے بالکل میری، آپ کی اور تمام لوگوں کی کاوشیں اس میں موجود ہونی چاہیے، اور اسپیشلی ایجوکیشن جو ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کریں خواہ آپ کو چین تک جانا پڑے۔ تو ناظرین یقیناً جو ارباب اختیار ہیں ان تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی، شاہد صاحب کی، ابو بکر صاحب کی، تو یہ انسٹیٹیوٹ خدارہ مت بند کریں، اس قوم کو مت جاہل بنائیں، اور اس قوم نے ابھی بہت اوپر جانا ہے، ابھی تو غزوہ ہند باقی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں۔ نیوز باز سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔